السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ دنیا جس میں آپ اور میں سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور اس دنیا کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ وہ اخلاقی گراوٹ ہے، وہ اخلاقی پستی ہے۔ اور ان پستیوں میں جو بدترین برائی آج کے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو پچھلی 23 تہذیبیں گزری ہیں، یقین جانیے آپ کو اتنی گندی برائی اس انتہا تک نظر نہیں آئے گی جو آج کی 21ویں صدی کے اندر ہے، جو کہ بے حیائی ہے، حیا کا فوت ہو جانا ہے، جو اس حد تک ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے سے کہ ایک عام شخص سے اگر اس کا مطلب پوچھیں حیا کا مطلب کیا ہے تو وہ مطلب بھی بتانے سے قاصر ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر پاتا کہ حیا کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیلات میں جائے گا لیکن وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ حیا کی تعریف کیا ہے، کیا ہوتا ہے تو آپ کے اندر حیا موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے مشرقی روایات جو ہیں، جو ہماری اسلامی روایات ہیں، اس کے اندر تو حیا کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن مغرب جس کے ساتھ ہمارا کلیش ہوا ہے، جس کے ساتھ ہمارا ایک تصادم ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ حیا فوت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مغرب میں حیا ہے ہی نہیں، ان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ غیرت لفظ کی انگلش ہی نہیں ہے، انگلش کے اندر خدا غیرت جو لفظ ہے یہ حیا کے فقدان کو، جب بندہ حیا سے دور ہو جاتا ہے، ہماری زبان میں گالی بن گئی ہے لیکن اس کو بے غیرت کہتے ہیں، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس شخص کو یہ کہتے ہیں۔ تو غیرت کی کوئی انگلش نہیں ہے، اس میں غیرہ لکھتے ہیں، وہ انگلش ہے ہی نہیں ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہم انسان سے آئے ہیں، وہ مانتے ہیں ہم کہاں سے آئے بھائی؟ بندروں سے آئے ہیں۔ آپ یہ جملہ ہی دیکھیں کہ چڑیا گھر میں اس انگریز کو لے کر جا کر بتایا جائے کہ یہ تیرا بابا ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا پردادا ہے، یہ تیرا نانا ہے، ایک ذلت والی بات ہے کہ میں اشرف مخلوقات ہوں، سب سے بہترین مخلوق ہوں اللہ کی، اور مجھے یہ کس حد پہ لے کر جا رہا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ مانتے ہیں، ایوولوشن تھیوری کو مانتے ہیں، ہم جانوروں سے آئے ہیں، تو جانور روڈ کے سینٹر میں کھڑا ہو کے جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، تو آپ بھائی میرے پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہو؟ اس کی وجہ کوئی مذہب نہیں ہے، او بھائی یہ رسمز ہیں، یہ رواج ہیں، یہ کسٹمز ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ہندوؤں کا کوئی اور کسٹم ہے، مسلمانوں کا کوئی اور کسٹم ہے، وہ تھوپ دیے ہیں تم نے ہم پہ، ورنہ حیا نام کی چیز اصل میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب یہی تصور میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ میڈیا کی وجہ سے یہ حدوں کو چھونے لگی بے حیائی، جب ہر گھر کے اندر آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا ہے، اور اس نے ہمارے حیا کا معیار کمزور کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ختم ہو گئی ہے، لیکن کمزور کر دیا ہے۔ جس طرح 1 کلو کا پتھر ہے نا، وہ میرے پاس بھی ہے، لیکن شاید جو میرے پاس ہے وہ 1000 گرام والا ہے، لیکن اس کے اوپر اس لیے کلو لکھا ہے۔ کلو کا پتھر آپ کے پاس بھی ہے لیکن وہ 500 گرام کا ہے، کسی کا 400 گرام کا ہے، کسی کا 300 گرام کا ہے، 1000 گرام کا شاید ہی آج کسی کے پاس موجود ہو جس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ وہ لفظ ضرور لیتا ہے اپنے لیے، لیکن اس کے اندر کیا وہ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے، یہ تو اس کے رویوں سے پتہ چلتا ہے۔ جس طرح یہ جو ہمارا جسم ہے نا میرے بھائی، اس کے لیے ہوا، پانی، خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو زندہ رہنے کے لیے حیا کی ضرورت ہے۔ حیا نہ رہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہے کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اندر مر چکا ہے. جو اخلاقی وجود ہے انسان کا وہ ختم تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حیا اور حیات ان کا مادہ ایک ہی ہے نا, زندگی. یہ حیا ہم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ اندر کا جو انسان ہے, ضمیر جس کو کہتے ہیں, اس کی زندگی کا نام حیا ہے. اور حیا کو اگر ایک عام زبان میں اس کی تعریف کریں نا تو وہ کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک حجاب ہے, اس کو حیا کہتے ہیں. اب جب وہ گر جائے نا تو اب فرما بردار یا نافرمان ہونا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو چیز فرق کر رہی ہے اس نے اس کو ختم کر دیا ہے. بدتمیز انسان اور تمیزدار انسان, اس کے درمیان ایک حیا ہے, ایک پردہ ہے. وہ گرا دیں, اب تمیز اور بدتمیزی اس بندے کو کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یہ جو حیا ہے نا یہ رشتے خوبصورت بناتی ہے. ایک ماں ہے, ایک بیٹا ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک ماں ہے, ایک بیوی ہے, ایک شوہر ہے. ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ نہیں پردہ؟ اس پردے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولے بھائی کیا کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں. اب جو بیٹا ہے وہ باہر گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے بات کر رہا ہے ویسے ہی ماں کے ساتھ کر رہا ہے, تو دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. آپ جب ماں سے بات کر رہے ہیں تو ایک خاص لحاظ رکھنا, حیا رکھنا لازم ہے. وہی اس شے کو خوبصورت بنا رہی ہے, اس رشتے کو خوبصورت وہ حیا بنا رہی ہے بھائی. جو آپ امی جی تشریف رکھیے, امی جی آپ نے بلایا مجھے. آپ دوست سے ایسے بات نہیں کرتے, لیکن ماں سے ایسے کرنی پڑے گی, باپ سے ایسے کرنی پڑے گی, استاد سے ایسے کرنی پڑے گی. لیکن جب یہ گر جائے اب یہ فرق کرنا انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو چیز فرق کر رہی تھی اس نے اسی کو گرا دیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو سب سے پہلے لوگوں میں پیدا ہوگی وہ کیا ہے کہ اللہ ان میں سے حیا کو اٹھا لے گا. اب وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک وقت تھا صرف لڑکی کے ساتھ بیٹھنا بنا کسی مطلب کے, غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا, لوگ زندگی اور موت کا مسئلہ لیا کرتے تھے. آج اس کی منت ترلا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تو گناہ کر رہا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ منت کرنی پڑ رہی ہے کہ تو زنا کر رہا ہے باقاعدہ. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا بھی زنا ہے, آنکھ کا بھی زنا ہے, کان کا بھی زنا ہے, تو زنا کر رہا ہے باقاعدہ طور پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر جائے, یہ حیا کے معیار ہیں. آج آپ کہتے ہیں یہ سخت بات ہے. یہ سخت اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ وہ پتھر آپ کہتے ہیں کلو کا ہے, لیکن اس کے اندر گرام اب 1000 وہ 200 ہے, 100 ہے, 50 ہے, یا ہے ہی نہیں, پتھر پڑا ہے ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر اس نیت سے باہر جاتی ہے کہ لوگ پھر اس کو سونگھتے ہیں باقاعدہ, وہ گھر آ کر غسل کرے کیونکہ اس نے زنا کیا ہے. حد دے کے غسل کرے باقاعدہ واپس آ کے. اس انتہا پہ اسلام حیا کا کنسپٹ دینے والا. آج لڑکی سے بات کرنا, میسنجر پہ بات کرنا, چٹ چیٹ کرنا, یہ چیز معنی نہیں رکھتی آج کے نوجوان کے لیے, آج کے شخص کے لیے. جو گاہک بن کر عورت دکان پر آئی ہے اس کے ساتھ ایک ماحول بنا لینا تاکہ میں کپڑا بیچ سکوں, یہ معنی نہیں رکھتا نا. کیوں نہیں رکھتا؟ وہ حیا ہے ہی نہیں. یہ پہلے اٹھے گی, اللہ نے یہی کہا تھا. اب یہ اٹھی ہے, سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے. جتنی زیادہ اٹھتی جا رہی ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب حیا کی بات کریں یا واقعتاً آج کے معاشرے میں وہ سختی لگتی ہے, شدت لگتی ہے. یار جان دو آپ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعی میں کون سی دنیا کی بات کر رہا ہوں؟ آج کی دنیا میں ابھی موبائل کھولو, آپ نے فیس بک کھولنے کچھ ہے سامنے آ جانے. ابھی باہر نکلو, بریڈ کا وقفہ, اس کے اوپر مکھن لگانا ہے, لڑکی کو چپکا دینا. وہ ریزر کہہ رہے جو لڑکی کو چپکا رہا ہے, آپ وہاں پہ حیا کی بات کر رہے ہو. ریزر کو تعلق ہے لڑکی کا؟ بولے بھائی ہے کو تعلق. آپ اس معاشرے میں حیا کی بات کر رہے ہیں. بھائی بات تو کرنی ہے. اگر ختم ہو جائے معاشرے سے کوئی شے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ بات کرنی ہی چھوڑ دے. یاد رکھے, میں ایک بات کہا کرتا ہوں, لہروں کے ساتھ بہ جائے. کہتے ہیں جیسا چل رہا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے. یہ جملہ ہے نا, کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں گو ود دا فلو. فلو کے ساتھ گھوم جاؤ, فلو کے ساتھ بہ جاؤ. یاد رکھیں جب مچھلی مر جاتی ہے تو لہروں کے ساتھ بھائی کیا کرتی ہے؟ بہ جاتی ہے. کیوں بہ جاتی ہے بھائی بولے؟ بھائی بولے مر گئی ہے, زندہ نہیں ہے نا. اگر زندہ ہے تو وہ لہروں کے مخالف بھاگتی ہے. کیوں؟ ثابت کرنے کے لیے میں مری نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, میں تیر سکتی ہوں. اگر اوپر تیرنا مشکل ہے تو میں نیچے چلی جاتی ہوں.
لیکن میں تیروں گی، اس کے ساتھ نہیں بہوں گی، مر جائے پھر وہ اس کے ساتھ بہ کے جہاں جہاں پانی لے کر جاتا ہے اس کے ساتھ بہ جاتی ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ حیا جب زندہ ہوتا ہے تو انسان گو ود دا فلو والی بات نہیں کرتا، وہ اس کے مخالف دوڑتا ہے، ثابت کرتا ہے میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، میں بھی زندہ ہوں۔ آج مسلمان کے گھر سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ بھابی دیور سے پردہ کرتی ہے، رشتہ ختم۔ یقین کرے گھروں میں نے لڑائیاں دیکھی ہیں، میرے سے اکثر بہنیں سوال پوچھتی ہیں میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، کس سے؟ دیور سے۔ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والے گھر نہیں رہنے دے رہے، طلاق تک بات آ گئی۔ استغفر اللہ، مسلمان کے معاشرے میں اس انتہا تک بات آئے میرے بھائی۔ یقیناً ہمارے، اور یہ دیندار گھر ہوتے ہیں، نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا نا پتھر کلو کا ہے، لیکن اب اس میں وہ گرام نہیں رہے ہیں۔ حیا لفظ صرف رہ گیا ہے، باقی سب ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری مشرقی روایات کے مغرب کے ساتھ ایک تصادم ہے۔ میرے بھائی وہ کہتے ہیں آپ کہو نا یار تجھے کپڑے پہن شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے وہ سامنے کوا دیکھ رہا ہے، ہاں اس نے کپڑے پہنے، حالانکہ اس نے پہنے ہوئے ہیں ایسے جو اس کی کھال ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا ٹائی لگائی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی نہیں، تو شرم آ رہی ہے اس کو؟ آپ کو کوئی عجیب لگ رہا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح بھائی آپ کو میرا عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاکستان میں کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے پاکستان میں ایسا نہیں کرتے، یہ پاکستانیت ہے، حیا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو کبا بھی نہیں ہے، بندر بھی نہیں ہے، ہاتھی گھوڑا سارے، یعنی کہ وہ ثابت کیا کر رہا ہے؟ میں حیوان ہوں بھائی، تو مجھے انسان کہہ رہا ہے، میں تو حیوان ہوں۔ اپنی دلیل کہاں سے بنا رہا ہے؟ حیوان سے بنا رہا ہے۔ کتنا گرتا ہے انسان، یہ کیوں گر رہا ہے بھلا؟ کیونکہ حیا ہی نہیں ہے بیچ میں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ جب بھی حیا کی بات ہو سب سے پہلے ذہن میں کون آتا ہے؟ بتائیں حیا کی بات جب بھی ہو ذہن میں کون آتا ہے سب سے پہلے؟ بولو نا یار، کچھ تو آتا ہوگا ذہن میں۔ عورت، جزاک اللہ۔ لڑکی، لڑکی کا گہنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ لڑکے کا نہیں ہوتا؟ ہم نے تو لڑکی کا بنا دیا نا، ہم نے لڑکی کی بنایا۔ شرم و حیا لڑکی کا گہنا ہوتا ہے، تو لڑکے کا وہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے کہ جیسے ہی حیا کی بات ہو فوراً ذہن میں ماں بہن آنے لگ جاتی ہے، پھوپھی چاچی خالی تائی آنے لگ جاتی ہے۔ ہم نہیں آتے، ہم جو چاہے کریں، ہم نظر کو جیسے مرضی گھمائیں پھرائیں، جو مرضی کریں، ہم تو آتے نہیں نا بیچ میں۔ حیا تو حیا بھائی زیور کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے، لڑکے کا تو نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن میں دیکھیں حجاب کے بارے میں، لباس کے بارے میں اللہ نے جو احکامات اتارے وہ مدینہ میں اتارے، مکہ میں نہیں اتارے، لیکن اللہ نے حیا کی بات مکہ میں بھی کی ہے، اللہ نے فحاشی کی بات مکہ میں بھی کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ کپڑوں سے حیا کا کنسپٹ بہت بلند ہے۔ آپ کے بات کرنے کے انداز میں بھی حیا ٹپکتی چاہیے۔ ابھی یہ پیچھے اگر بزرگ بیٹھے ہیں، آپ اٹھنے لگے ہیں اور بزرگ کا آپ کے پیر پہ ہاتھ آ گیا، آپ کے ہاتھ پہ پیر آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا یہ بے حیا ہے، اسلام اس کو بے حیا کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ میں اور اس میں ایک پردہ تھا، اس کو اس کی تمیز ہے، یہ بھی بے حیا ہے اسلام کی نظر میں۔ اس نے فحش کام کیا ہے، اس نے فحاشی والا کام کیا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ماں کے منہ پہ دروازہ مار دینا زور سے اور غصے کے ساتھ اندر چل جانا، اسلام اس بچے کو بے حیا کہتا ہے، کیونکہ ماں اور بچے کے درمیان ایک فطرتی طور پہ حجاب ہے، اس نے اس کی تمیز نہیں رکھی، گرا دیا۔ باپ کو یاد کر کے اکیلے میں بھی اگر ایک انسان اس کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ حیا کا فقدان ہے۔ یہ جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے وہ اکیلے میں بھی اتنی زیادہ اس کا حیادار ہوتا ہے جتنا پبلک میں ہے۔ اس لیے علماء نے حیا کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ کتنے درجات بھائی؟ 3 درجات۔ سب سے پہلا درجہ جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ ہے لوگوں سے حیا کرنا۔ کس سے حیا کرنا؟ لوگوں سے۔ آپ کا تھوکنا جو ہے نا، آپ کی عادت ہے کہ آپ کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، لیکن جب سارے لوگ بیٹھے ہیں پھر آپ نہیں تھوکتے، نہیں تھوکتے نا، کیوں؟ حیا۔ اور تھوک دینا اور تھوڑا سا کپڑے پہ گر جائے پھر آپ ادھر ادھر کسی نے دیکھا تو نہیں، یہ کرتے ہیں نا، اس کو حیا کہتے ہیں، لوگوں کی حیا۔ ایسا گندا غلیظ کام کرنا پبلک، یہ جو جس کو چھلڑ کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چھلڑ نہیں، پولیس والے کو تو نہیں کہتے ہیں، نہیں، جو پولیس والا رشوت لیتا اس کو کہتے ہیں، پولیس کو نہیں کہتے، یہ غلط بات ہے۔ جو رشوت لیتا ہے وہ سریام لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پیچھے پڑھا دے، ہے نا؟ کیا کہتا ہے؟ وہ پان والے میں پڑھا دے،
ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے نا اس علاقے میں, اس کو حیا آتی ہے پبلک, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ غلط ہے, اس کو کہتے ہیں حیا. اور یہ سب سے کم درج لیول, کم ترین جو سب سے لو درجہ ہے حیا کا, وہ لوگوں سے حیا کرنا. اور اللہ رب العزت کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ساری کی ساری میری امت کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرون سے. ایک ہے مہاجرون, ایک ہے مجاہرون. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں پہ, ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا پرچار کرتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں, دیکھو میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میکڈونلڈ پہ گیا. اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا, اللہ نے چھپا لیا تھا اس کو, لیکن یہ فیس بک پر عام کرتا ہے, یہ یوٹیوب پہ عام کرتا ہے, یہ ویلاگ بناتا ہے, لوگوں کو دکھلاتا ہے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا رہے ہیں, سب کو معاف کروں گا, مجاہرون کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اس نے حیا نہیں رکھی. کم از کم لوگوں کی تو حیا رکھو. تجھے رب کی حیا نہیں ہے, وہ لوگوں کی تو رکھ لو. اس کو یہ بھی نہیں ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر شخص ہے اللہ کی نظر میں. اب دوسرے نمبر پہ حیا کون سی ہوتی ہے؟ انسان کو خود سے حیا آنا, اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں, میرا پرس پڑا ہے, آپ میرے پرس کو چھونا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیا ہے. کبھی ہاتھ آگے جاتا ہے, کبھی پیچھے جاتا ہے, کوئی بندہ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ پھر بھی اٹھاتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو حیا آتی ہے کہ کسی کی شے کو بنا اجازت کے چھیڑنا مناسب. یہ مناسب لفظ جو ہے نا یہاں پہ حیا فٹ کرے. وہ اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن کچھ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ اپنی بہن کے لیے کبھی گندا سوچ سکتا ہے انسان, چاہے اکیلے میں بھی ہے, اللہ میں محفوظ رکھے, نہیں سوچ سکتا, اکیلے میں بھی ہے, کیونکہ یہ اس کی حیا کم از کم لوگوں سے تھوڑی سی بلند ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اس کی اپنی حیا کا جو میکانزم اللہ نے انسان میں پیدا کر رکھا ہے, ابھی وہ زندہ ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اکیلے میں بھی ہم کچھ کام, کچھ حرکتیں, کچھ سوچ, اللہ معاف کرے, سوچنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان حیا ہے, پیدا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. تیسرے نمبر پہ جو حیا کا بلند ترین مقام ہے, اللہ سے حیا کرنا. اب لوگوں سے کر رہے ہو تو کہ تم اکیلے میں بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہو, تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ اللہ تو لوگوں میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے. تو حیا کا بلند ترین مقام کیا ہے؟ کہ اللہ سے انسان حیا کرے. اور دیکھیں اللہ کا ایک نام دیکھیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا, اللہ کا ایک ہے نا الحی, ہے نا الحی القیوم, ایک بلا کیا نام ہے؟ الحی. یہ جو یہ ہے نا اس کے نیچے زیر ہے, حیا والا, ایک کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ اکبر. اور یہ قرآن میں نہیں, حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الحی ہے, اللہ حیا والا ہے, کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. انسان اگر حیا کے جتنے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے بھی قریب ہو رہا ہے, کیونکہ حیا کی جو سرچشمہ ہے, جہاں سے پھوٹتی ہے, وہ اللہ خود ہے. الحی یہ نام ہے اللہ کا ایک, شائوان, حیا والا. اللہ رب العزت سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں. جب دو اللہ کے بندے زنا کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں سے زیادہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ جو گند ڈال رہے ہیں, میرے بندے ہو کے میرے ہی حکم کے چتھڑے اڑا رہے ہیں, لیکن اللہ کو ان کو ذلیل کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. اللہ پھر بھی ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حیا ہے کہ میں اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا, بنایا تو میں نے. محبت دیکھیں اللہ کی, تو اللہ کا ایک نام ہے باقاعدہ میرے بھائی, حیا والا. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اس چوٹی پہ تھے نا, جو مشہور تھے, معروف تھے, وہ کون تھے حیا میں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ, مشہور روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ان کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا, جو کہ جائز ہے, پنڈلی سے کپڑا اٹھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ہمارے نبی فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ کے کپڑے کو, اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. اب صحابہ کو تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ ہم آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موو نہیں ہوئے, لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ حیا کروں میں عثمان سے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب کیا ہے, اگر پنڈلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکور رہتی,
اس سے کپڑا اٹھا رہتا، عثمان بن عفان کا چہرے نہیں اٹھنا تھا، انہوں نے اوپر دیکھنا ہی نہیں. حیا اتنی ہے نا، اس کی انتہا اتنی زیادہ ہے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے اس بات کا. نظر اٹھنی نہیں. اور جو مقصد لے کر آئے ہیں، جو وجہ لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں محبت کتنی کرتے تھے اپنے صحابہ سے. وہ جانتے تھے اگر یہ رہا عثمان بن عفان اپنے مقصد کی بات بھی نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو جب شیطان دیکھتا ہے تو دبکی لگا دیتا ہے، ایسے ہی ہے. دوسری طرف عثمان بن عفان ہے، جس کو فرشتے دیکھتے ہیں تو حیا والے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا بھی ایک مقام ہے، ایک مقام ان کا بھی ہے، لیکن عثمان بن عفان کا یہ مقام ہے کہ ان کو دیکھ کے فرشتے بھی حیا والا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ عثمان آ رہے ہیں، حیا میں سبحان اللہ چلے جاتے ہیں. کتنا بڑا مقام حیا کی وجہ سے عثمان بن عفان کو ملا. میرے بھائی یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، لیکن شیطان کا ایجنڈا، سب سے بڑا ایجنڈا، آپ کو اگر حیا کے بارے میں سمجھنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. شیطان اور آدم علیہ السلام کی بنیادی کہانی آپ سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچہ جانتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ شیطان کیا چاہتا تھا آدم علیہ السلام کو جب وہ جنت میں گئے؟ شیطان کیا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر دیں؟ ہاں جی، نہیں کچھ کھا لیں. کیا کھا لیں؟ ہاں جی، پھل کھا لیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. لیکن بچے نے بتایا یار کیا کھا لے بھائی. سب کو یہی پتا ہے کہ شیطان کا ایجنڈا کیا تھا کہ کسی طریقے سے میں آدم علیہ السلام کو اتنا بہکا دوں کہ جس درخت سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ اس درخت سے دانہ کھا لیں. یہی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یہ مقصد نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ سب نے کہا یہ مقصد ہے. اس کا مطلب ہے ہم جانتے نہیں ہیں کہ شیطان کا اصل مقصد کیا تھا. میرے بھائی ہمارے معاشرے میں یہ جملے بولے جاتے تھے، آج بھی بولے جاتے ہیں کہ جب کس سے دشمنی ظاہر کرنی ہم کیا کرتے؟ جب بھرے بازار میں ننگا نہ کر دیا تو مجھے بتا. کہتے ہیں نا تیرے بھرے بازار میں کپڑے نہ اتروا دیے تو مجھے دیکھیں. اصل میں کپڑے اتارنا مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کی عزت کو ختم کر دینا ہے. شیطان نے یہی چیلنج کیا تھا کہ میں شرم و حیا کے آدم اور حوا کے درمیان پردے گرا دوں گا کہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا. اب چھوڑوں گا میں ان کو بھی نہیں، میں ان کو پردے، شرم و حیا کے سارے پردے گرا کے رکھ دوں گا. یہ میری بات نہیں، سورہ الاعراف ہے. یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے شیطان کا ایجنڈا کیا. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. شیطان نے وسوسہ پیدا کیا آدم علیہ السلام کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ان کا ایک دوسرے سے ستر پوشیدہ ہے وہ شرم و حیا کے پردے گرا کر ان کے کپڑے اتروا کر ان کو ایک سامنے دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے. ایجنڈا تھا شیطان کا. کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ حیا ختم بندے میں سب ختم. یہ جب تک حیا ہے یہ اللہ کی نافرمانی اور فرمانبرداری کو سمجھے گا، یہ اچھے اور برے کو سمجھے گا. جب میں نے یہ ختم کر دیا اب یہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا. یہ قرآن ہے میرے بھائی، میرے الفاظ نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ ہوا اب انسان کی فطرتی پوزیشن نہیں ہے کوئی اس حال میں ہو فوراً آدم علیہ السلام جنت کے پتوں کے ذریعے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنی چیزوں کو چھپانے لگے. میرے بھائی اس سے واضح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ بیان کرنا ضروری ہے. ہمارا باپ آج اپنی بیٹی کو یہ بات نہیں بیان کر رہا شیطان کا تیرے بارے میں ایجنڈا کیا ہے. تیرے کپڑوں کو کم کرنا ہے، ان کو ٹائٹ کرنا ہے، یہ ایجنڈا ہے اس کا. تیرے میں جتنی زیادہ حیا کم ہوگی تو اتنا زیادہ دین سے دور جائے گی. یہ ایجنڈا ہے شیطان کا بھائی. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. ہم نہیں بیان کرتے اپنی بہن بیٹی کو، شرم کھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے حیا کرو، لیکن دین اور حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں. اس کو بیان کرو، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اپنے بہو کو سمجھاؤ، اللہ کا واسطہ سمجھاؤ میرے بھائی. نہ کہ اس کو تیار کر کے بھرے بازار میں لے کر جاؤ اور دوسروں کی داد بٹورو. اب بندے کو یہ بے غیرتی فیل نہیں ہوتی. کیوں؟ حیا ہی نہیں بیچ میں. میں تھوڑے دن پہلے امپوریم گیا ہوا تھا. امپوریم جانتے ہیں نا بھائی؟ امپوریم پلازا کتنے بھائی جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ لگتے ہی نہیں پاکستان ہے کہ نہیں؟ لگتے ہی نہیں یہ پاکستان. وہ کام تھا وہاں پہ، کچھ فیملی ممبر آئے ہوئے تھے. ہم وہاں پہ گئے. یقین کرے دیسی جٹ لوگ، ایک ہوتا ہے نا کوئی امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں وہ ماڈرنٹی کو شو کرتے ہیں. ہم بڑے لبرل لوگ ہیں اس لیے اپنی بیٹی بہو کو ایسے اٹھا کر لے آتے ہیں. لیکن جٹ لوگ یقین کرے اتنے گلیز کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہمیں شرم آ رہی تھی ان کو دیکھ کر. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ باپ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا.
حیا ہی نہیں ہے. حیا اگر ہوتی، باپ ایک بار کہتا ہے بیٹی یہ تجھے زیب نہیں دیتا، بیٹی چاہے اس چیز کو نہیں مانتی لیکن باپ کی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پہ عمل کرتی. لیکن حیا نام کی چیز ہے، باپ کہہ کے تو دکھائے. کتنی دفعہ گھروں میں ایسا ہوا ہے، باپ کہتا ہے میں نے جی اپنے بچوں پہ سختی نہیں کرتا، میں نے ان کو آزادی دی ہوئی ہے. اچھا، ایک دفعہ کہہ کے تو دکھا. وہ جیسے ہی کہتا ہے ابو جی یہ میری لائف ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اور پھر آیتیں پڑھ کے سناتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ میرے پہ زبردستی نہیں کر سکتے، میں جیسے چاہے باہر جاؤں، آپ مجھے نصیحت کریں، عمل نہ کرنا یا نہ کرنا یہ میرا کام ہے. باپ مجبور ہوا نا، کیونکہ آپ نے اس کو حیا کا پاٹھ نہیں پڑھایا تھا. اب وہ آپ کی بھی حیا نہیں کرتے. یہ تھا شیطان کا ایجنڈا، قرآن بیان کر رہا ہے. اب انسان دنیا میں میرے بھائی کپڑوں کے ساتھ آیا، کپڑوں کے بنا آیا، کپڑوں کے بنا آیا. اب کپڑوں کے جب بنا آیا ہے، ویسے یہاں پہ ایک بڑی پیاری آپ کو بات بتلاؤں. آپ کو پتا ہے اب سائنس یہ ثابت کیا ہے، انہوں نے سائنٹسٹ اب یہ بات کرنے لگ گئے ہیں، باقاعدہ کتاب ہے ہیومنز آر ناٹ فرام دس پلانٹ، انسان اس زمین کا نہیں ہے. یہ بک ہے باقاعدہ، انگریز نے لکھی ہے، کافر نے لکھی ہے. آپ جب اس بک کو پڑھتے ہیں، اس کے دلائل کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں انسان اس دھرتی کا ایلین کون ہے اس زمین پہ؟ آپ ہیں، میں ہوں ایلین. ہم ایلین ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ایلین ہیں، انسان ایلین ہے اس زمین پر. کیونکہ سارے کے سارے اوصاف دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اس دھرتی کا نہیں لگتا، باقی ہر شے اس زمین کی لگتی ہے. کبھی کسی جانور کو کھانا پکاتے دیکھا آپ نے؟ بھائی کبھی کسی نے کھانا پکا کے کھایا؟ کون پکا کے کھاتا ہے؟ اس کا مطلب جہاں سے یہ آیا ہے نا، وہاں پہ اس کو پکانا نہیں پڑتا تھا. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت میں کھانا پکانا. سبحان اللہ. اس نے باقاعدہ 50 دلائل دیے ہیں. اب انہی دلائل میں ایک دلیل یہ ہے، اگر یہ انسان باہر سے آیا ہے نا، ایک شے ہے پھر وہ بھی باہر سے آنی چاہیے، لباس. اللہ اکبر. پہاڑی بکری ہوتی ہے اس کا لباس کچھ اور ہے نا، میدانی بکری ہوتی ہے اس کا لباس کچھ اور ہے، دریائی گھوڑا ہوتا ہے اس کی کھال کچھ اور ہے، جو نارمل بھینس ہوتی ہے اس کی کھال ہے. لیکن یہ تو ادھر کا نہیں ہے، یہ تو لباس کے ساتھ آیا ہی نہیں ہے. کہ نہیں بات؟ یہ نہیں آیا تو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کیونکہ اس کو میں نے باہر سے بھیجا، اللہ نے آسمان سے لباس کو نازل کیا. کتنا بڑا انعام، جنت سے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے. پھر جس کو دیکھ کے آگے انسان کو سمجھ آنے لگی کہ میں نے اپنے تن اور اپنے جسم کو کیسے ڈھانپنا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں بچے سے شروعات نہیں کی، ایک باقاعدہ پورے کے پورے انسان سے، آدمی سے شروعات کی. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے ہی نکلا. وہ بچے ہوتے تو شاید وہ یہ سمجھ نہ پاتے کہ میں نے کیسے گزرنا ہے. لیکن جیسے یہ ہوا نا، شیطان نے ان کے شرم و حیا کے پردے اتروائے ہیں، انہوں نے پتوں سے ڈھانپا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے پھر آدم علیہ السلام کے لیے آسمان سے ان کی توبہ کے بعد جنتی پوشاک کو اتارا. آپ نے جب جو لباس پہنا اپنے تن من کو ڈھانپ رہے ہیں میرے بھائی، ایک دفعہ محسوس کریں یہ جنتی شے پہنی ہوئی ہے آپ نے اس وقت اپنے جسم پہ. اب جو جتنی بہترین انداز سے پہنتا ہے وہ اتنی زیادہ اللہ کے تحفے کو عزت دے رہا ہے. جو جتنا زیادہ ننگا ہوتا جا رہا ہے، برہنہ ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کی نعمت کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے تحفے کی توہین کر رہا ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم علیہ السلام، اے بنی آدم، ہم نے آسمان سے پوشاک اتاری آدم علیہ السلام کے لیے اور بنی آدم کے لیے بھی، اس کی اولاد کے لیے بھی، اس کے آگے سے نسل کو چلنے والے کے لیے بھی. مقصد دو تھے، یہ دیکھیے گا، دو مقصد تھے. پہلا مقصد یہ سطر کو ڈھانپ لے. پتے سطر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پتے سطر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ اور مجھے ایک پیغام پہنچوایا کہ فطرتی طور پہ انسان ایسا ہی میں نے بنایا ہے کہ جیسے ہی اگر شرم و حیا کا پردہ گرے تو وہ فوراً اس کو چھپانے کی طرف بھاگتا ہے. اللہ نے اصل میں یہ فطرت کو ساری کی ساری انسانوں کے سامنے ثابت کروایا. پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ اب اس کو ڈھانپنا کیسے ہے، میں بتاتا ہوں. اللہ نے آسمان سے کپڑے اتارے، اس کا ایک مقصد سطر ڈھانپنا، یہ دیکھیے گا. دوسرا تمہارے جسم کو خوبصورت بنانا. یعنی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا جسم خوبصورت کب لگے گا؟ جب اس کے اوپر خوبصورت لباس آئے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے بادشاہ اسکرٹ پہنا ہو؟ بھائی آپ نے کبھی دیکھا کوئی بادشاہ اسکرٹ میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے آ گیا ہو، پجامے میں آ گیا ہو؟ کبھی بادشاہ ایسا دیکھا ہے؟
جو جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کیا کرتا ہے؟ اتنا لباس پہنتا ہے، اتنا زیادہ اس چیز کو زیب تن کرتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ خوبصورت ہے، وگرنہ جسم تو سب کا سانجا ہے، ایک جیسے ہی ہے۔ لباس ہے جو آپ کو اور ایک دوسرے کو تھوڑا مختلف کرتا ہے، آپ کا ٹیسٹ بتلاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب لباس تو کافر بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے لباس کون سا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ہاں لباس وہ پہنو جس میں خوف خدا جھلکے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ لباس یہودی بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی پہنتا ہے، لیکن جب اے میرے بندے تو پہنے تو تیرے اس لباس میں خوف خدا جھلکے، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس کو دیکھ کے یہ لگے اس سے تو نہ پہنتے اچھا تھا۔ آپ کو پتا سائیکالوجی کا کچھ باتیں کھلی کھلی کرنے کی ضرورت ہے۔ سائیکالوجی، نفسیات دان یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ ٹائٹ کپڑے پہن کر آتا ہے، خصوصاً لڑکی ٹائٹ کپڑے، اس کو بڑھنا دیکھ کر انسان کے اندر اتنی زیادہ خواہش مچلتی نہیں جتنا ٹائٹنس دیکھ کے مچلتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تجسس جاگتا ہے، دیکھنے کا تجسس جاگتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک یہ وقت آئے گا کہ عورت کپڑے پہنے گی لیکن پھر بھی وہ برہنہ ہوگی۔ وہ کون سے کپڑے ہیں؟ تقوی والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کی توہین کرتے ہوئے اس کو ٹائٹ کر دیا۔ اس نے ٹائٹ کیوں کرتا ہے بندہ کپڑے؟ آپ بتائیں۔ مشکل ہوتی ہے بھائی، چنگی بھلی مشکل ہوتی ہے ٹائٹ جینز پہننے میں، نہیں ہوتی ہے، یقین کریں۔ مطلب کوئی ایسے بتلا رہا تھا کہ وہ جو ٹائٹ جینز ہوتی ہے وہ پہنتے پہنتے 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اتنی مشکل کیوں یار؟ کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی؟ بیگی جینز پہننا زیادہ آسان ہے، کھلی ڈلی ہے کہ نہیں بات؟ دیکھو انسان نافرمانی بھی کر رہا ہے، اس میں باقاعدہ محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو خجل کر رہا ہے۔ کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اب تو ڈاکٹر بتا رہا ہے ٹائٹنس پہننے کی وجہ سے بیماری جنم لیتی ہے باقاعدہ۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ میرے رستے پہ چلے گا تو تیرے لیے فائدہ ہے، میرے رستے سے ہٹے گا تیرے لیے بندے نقصان ہے۔ یہ لباس تیرے لیے اچھا نہیں ہے، خصوصاً لڑکی کے لیے، کیونکہ مرد کی سطر کو اللہ نے کیا کہا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کی سطر ہے جو فرض ہے۔ لیکن لڑکی کے بارے میں کیا کہا؟ سر سے لے کر پین کے ناخن تک، اس کا سارے کا ساری سطر ہے۔ یقین کریں میرے بھائی، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس کے من میں بیماری ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، وہ لڑکی کے کپڑے دیکھ کے بھی گندا ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے آپ، وہ لڑکی کے پتلے کے اوپر بھی کپڑا دیکھ کے گندا ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، عورت کی محبت ہم نے مرد میں گاڑ دی ہے، تم اس سے دور نہیں ہٹ سکتے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک دم سے آپ اٹھیں اور کھانے پہ ٹوٹ پڑیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کرو یار، نہ کرو بھائی، نہ کرو، ایک دم سے لڑکی کی آواز آئے، نہ کریں۔ آپ گندے نہیں ہیں کہ فوراً اس لڑکی کی بات کو مان گئے، اس کی آواز میں مرد کے لیے اللہ نے کشش رکھی، آپ فوراً پیچھے ہٹو۔ اس لیے عورت امام نہیں بن سکتی، کیوں؟ کسی نے نماز نہیں پڑھنی، اس کو دیکھنا، رکوع میں لیٹ جائیں گے، سجدے میں لیٹ جائیں گے، نماز ہی گندی کریں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک آگ ہے، ایک پیٹرول ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، تبھی تو امتحان ہے، تبھی تو امتحان ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے، شادی کا نظام نہ چل سکتا، زوجیت کا نظام نہ چل سکتا۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات، کچھ نوجوان بیٹھتے ہیں نا، وہ دین کی بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صاحب میں بڑا گندا آدمی ہوں، کیوں؟ میرے دل میں لڑکیوں کے بڑے خیال آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ باتیں کروں، میں کتنا گندا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ فطرت ہے، آپ گندے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ میں نے رکھا ہے تمہارے اندر، بس تم نے کیا کرنا ہے؟ جو آ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، اور اس انرجی کو، اس شہوت کو سیدھا رستہ دینا ہے، اور وہ کیا سیدھا رستہ ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ جس طرح آپ میرے بھائی روزہ رکھتے ہیں، کھانے کا دل کرتا ہے؟ بھائی بولیں، روزہ رکھتا ہے، کھانے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پینے کا دل کرتا ہے، خصوصاً جون جولائی کا روزہ ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ کب کھلے گا؟ تو کوئی بھی آپ کو گنہگار نہیں کہتا، یہ فطرت ہے۔ بھوک ہے تو بھوک تو لگے گی نا، تو کوئی آپ کو گنہگار نہیں کہتا اس مدے پہ، کیوں؟ کیونکہ آپ یہ فطرتی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فطرت ہے، آپ برا نہ مانا کریں اس کو، حسن کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہونا یہ فطرت ہے، اللہ نے رکھی ہے آپ میں۔ اور اگر آپ عورت کو دیکھ کے اٹریکٹ نہیں ہوتے، آپ میں بیماری ہے باقاعدہ، آپ مرد نہیں ہیں۔ مرد ہوگا تو ہوگا اٹریکٹ، جو مرد نہیں ہے، درمیان والا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی میں تو بیٹھتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دو مطلب ہو سکتا ہے، یا درمیان والا ہے، یا اس کی حیا ہی نہیں رہی، اس کو تمیز نہیں کرنے آ رہی۔
سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میرے بھائی، اس بات کے بعد اللہ کا اتنا خوبصورت انداز ہے، مجھے یہ آیت بڑی کمال لگتی ہے۔ اب یہ دو باتیں اللہ نے کی، لباس بھی اتارا ہے اور شیطان نے تمہارے باپ کے ساتھ جو کیا ہے، ہماری ماں کے ساتھ جو کیا ہے۔ میرے بھائی، میری ماں کون ہے؟ حوا علیہ السلام۔ میرا باپ کون ہے؟ شیطان نے شرم و حیا کے سارے پردے اتروا دیے تھے۔ یہی بات اللہ پھر کرتا ہے، یہ قرآن میں آیتیں چل رہی ہیں، پھر کر رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، شیطان سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے ان دونوں کے درمیان کے شرم و حیا کے سارے پردے گرا دیے تھے۔ اس سے بچ کے رہنا، اپنی بیٹی کو بچا کے رکھنا، اپنے بیٹے کی نظر کو بچا کے رکھنا، ان میں حیا کے سرمے ڈالے کرنا، ان کو حیا والا لباس پہنانا، ان کے اندر یہ شے کو پیدا کرنا، نہیں تو وہی کچھ کرے گا یہ تمہارے ساتھ جیسا اب نیوڈ بیچز ہیں باقاعدہ یورپ میں، کیا ہے نیوڈ بیچز، جہاں پہ لباس الاؤڈ ہی نہیں ہے پہننا، الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ لباس، آپ نے برہنہ آنا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان کہاں تک گیا؟ اب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا ان کے معاشرے کے، عورت کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چک، ہاٹ چک۔ آپ کو پتہ ہے ہاٹ چک کیوں کہتے ہیں لڑکی کو؟ چکن ہوتا ہے نا، جو چکن خریدتے ہیں ہم دکان سے، یا جو نوجوان بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے، جو سن رہا ہے، ہاٹ چک بلاتے ہیں لڑکی کو۔ ہمارا معاشرہ بھی بلانے لگ گیا، یار ہاٹ چک، ہاٹ چک لڑکی کو بولتا ہے، کیونکہ وہ جو چکن لٹکا ہوتا ہے وہ کیسا لٹکا ہوتا ہے؟ برہنہ لٹکا ہوتا ہے، اور برہنہ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھا جانا ہے۔ وہ لڑکی کو بھی ہاٹ چک، چکن سے چک بلاتے ہیں، ہاٹ، جس طرح KFC میکڈونلڈ ہوتا ہے، وہ لڑکی کو بھی وہی بلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ اس کی ویلیو ختم ہوئی ہے، اب اس کا حملہ ایشیا میں ہے، کیونکہ یہاں پہ ابھی کچھ ہندو میں بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہندو کے کچھ علاقے ایسے ہیں باقاعدہ طور پر ابھی بھی جو بیوی ہے وہ سسر سے بھی پردہ کرتی ہے، یعنی کہ جو بیٹے کی بیوی ہے وہ سسر سے پردہ کرتا ہے، سسر سے۔ اس انتہا، ہمارا اسلام پھر بھی پریکٹیکل ہے کہ بھائی سسر کے تو ساتھ رہنا ہے نا، ساس کے ساتھ، لیکن وہ اس سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ شوہر کے پاس شادی کے بعد، ایسے بھی وہاں پہ ہندوؤں میں رواج ہے، 7 دن کے بعد وہ شوہر کے پاس آتی ہے، ہفتہ وہ اس سے دور رہتی ہے حیا کی وجہ سے۔ یہ فطرت میں ہمارے، لیکن شیطان نے اس کو کیا کیا ہے؟ کھینچ دیا ہے۔ اب ہمیں اس کی تمیز نہیں رہی۔ آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، ویٹ کریم کو جانتے ہیں؟ ویٹ کریم کتنے بھائی جانتے ہیں ویٹ کریم کو؟ حالانکہ دیکھو تھوڑا تعلق ہی نہیں ہے، نہ میرا تعلق ہے۔ اب ویٹ کریم ہے، جو جانتے ہیں انہیں کے لیے بات ہے۔ ماڈرن سے ماڈرن فیملی، جتنی مرضی ماڈرن ہو، اس گھر میں کبھی کوئی لڑکی واش روم سے نکل کے اپنے ٹانگ نہیں دکھائے گی، لیکن یہی سارے کا سارا گھر ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، وہ لڑکی اندر سے نکلتی ہے، اپنی ٹانگ دکھاتی ہے اور ویٹ کریم کا نشان بناتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ماڈرن ہے، انتہا کا ہے، لبرل ہے، اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ سکتا، لیکن ٹی وی وہ 5واں ممبر ہے گھر کا، بن گیا ہے نا، ہم نے بنا دیا ہے۔ ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، ایک ٹی وی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی غلطی کو برداشت کر رہے ہیں، اس طرح ہم ٹی وی کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ باپ، معاف کیجئے گا، اسی کو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ گالی بن گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں غیرت اس میں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ تمیز نہیں کر پا رہا میں نے بچے کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے۔ یہ تمیز بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ بیچ میں حجاب رہتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ ختم ہوا ہے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب وہ میرے بھائی اگر وہاں پہ بے حیا ہوئی ہے نا، یا ہوا ہے، وہ بے حیا آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ آپ کے چٹے والوں کا حیا نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی۔ اب اللہ آگے کیا بات کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ساری بات کر کے اللہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اب جب تم مسجد میں آؤ تو حیا کے ساتھ آؤ، تقوی کے لباس کے ساتھ آؤ۔ اس لیے علماء کا کہتا ہے ٹائٹ ترین جینز ہو جس میں حیا ہو، اس میں نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بندے حیا کے ساتھ مسجد میں نہیں آیا۔ یقین کریں کبھی کبھی مجھے لوگوں کی شکایت آتی ہے باقاعدہ، حافظ صاحب کبھی کبھی ہمارے جو آگے بھائی بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، چاہے کوئی مجرا کرنے والی ہو، چاہے کوئی بھی عورت ہو، جب وہ مندر جاتی ہے، مسجد جاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تھوڑا سا اوپر دوپٹہ لے لیتی ہے اور تھوڑا سا جھک جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے۔ اللہ نے فطرتی طور پہ رکھا ہے جب تو میرے قریب آئے گی تو حیا کے ساتھ آئے گی۔ تو اب نماز پریکٹس کرواتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ یہ نماز تمہیں فحاشی سے روکے گی۔
بے حیائی سے روکے گی. نماز میں دو کام ٹاپ کے ہیں, ایک لباس سب سے اہم ہے اور دوسرا نظر کا جھکانا. نماز میں ایسے کرتے نماز پڑھتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ ایک جگہ پہ فوکس رکھنا, ادھر ادھر دیکھنا. حالانکہ یہ مین مقصد نہیں لگتا, اصل میں نظر کا جھکانا کس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے؟ حیا کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں کہ جیسے تم مسجد میں آئے ہو تو اللہ جو مسجد میں ہے وہی اللہ وہی باہر ہے. تو 5 وقت میں نے تمہاری پریکٹس کروائی ہے, چاہے جیسی بھی عورت آئے کم از کم وہ حیا میں تو آ جاتی ہے, تھوڑی تمیز اختیار کرتی ہے. اللہ کہتا ہے اے میری بندی, اے میرے بندے, اب باہر جا کے بھی تو نے ایسے ہی رہنا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, تیری شہوت بڑی مضبوط ہے لیکن میرا ذکر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جو نماز ہے وہ اس سے زیادہ مضبوطی اختیار کرتی ہے اگر تو واقعی اس کے فلسفے کے ساتھ اس کو ادا کرے. اللہ اکبر. اب میرے بھائی آخری 2-3 باتیں پھر بات ختم کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت نا فحشاء کو بیان کیسے کرتا ہے یہ دیکھیے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آیت کہاں پڑھتے ہیں کوئی بتائے گا؟ بڑی سنی ہوگی جمعوں میں. جمعوں میں آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ نے پہلے نیکی کی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا, احسان کا, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن اللہ نے پھر کیا بات بیان کی؟ عن الفحشاء والمنکر. منکر کیا ہوتی ہے بھائی؟ منکر کیا ہوتی ہے؟ برائی. اب منکر جب لفظ بیان کیا نا تو اس میں ساری برائی آ گئی, ایسی بات ہے نا, اس میں شرک بھی آ گیا, بدعت, ساری برائیاں منکر میں جمع ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ نے المنکر کہا اور فحشاء کو علیحدہ بیان کیا کہ المنکر ساری برائیاں اور فحاشی اور بے حیائی. کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں اگر فحاشی انسان میں آئے تو ساری منکر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ, سارے کے سارے گناہوں کو ایک لفظ میں بیان کیا اور فحاشی کو علیحدہ نکال کر اس کو بیان کیا. اور اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے گا انسان بے حیائی کی جب انتہاؤں کو چھوتا ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں بھی حیا نہیں کرتا, اس کے بارے میں اناپ شناپ بکنے لگتا ہے. جو منہ میں آتا ہے قرآن سنت کے بارے میں کہنے لگتا ہے, جو منہ میں آتا بول دیتا ہے. کیوں؟ اب وہ اللہ کے بارے میں بے حیا ہو چکا ہے. قرآن ہے. یاد رکھے شیطان جو ہے نا اس کا جو آپ کے اوپر زور چلتا ہے وہ صرف ایک ہے, وسوسہ, بس. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب تک آپ نہ چاہو, جب تک آپ نہ چاہو. اب پہلے وسوسہ رہتا ہے. یہاں پہ دیکھیے گا اللہ کہہ رہے ہیں انما یأمرکم, بے شک شیطان انہیں حکم دیتا ہے. لیکن پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ فوسوس, شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ حکم دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب وسوسے کو سننے لگتے ہیں, اس کے باقاعدہ چلنے لگتے ہیں, پھر ایک وقت میں آ کے شیطان کی آپ کے اوپر اتھارٹی قائم ہو جاتی ہے. اب وہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہیں لگ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, نہ تو شیطان کا بندہ ہے. اب جیسے جیسے تجھے شیطان, آپ کہتے ہیں میں نے لڑکی پٹا لی, کسی سے نہیں ہو رہی تھی, کوئی اس کے بعد بیٹھ نہیں سکتا, میں نے کر لیا, میں نے پہلے یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ تو نہیں کر رہا, یہ شیطان کروا رہا تیرے سے. بندہ سمجھا میں بڑا سمارٹ ہوں, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, دیکھ جو کسی سے نہیں ہو سکا وہ میں نے کر دیا, اور شیطان نے کروایا تیرے سے یہ سب کچھ. کیونکہ اب شیطان جو تجھے حکم دے رہا ہے تو وہ کرتا جا رہا ہے. اور کیا کرتا ہے پھر؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان نے برائی کا, اب دیکھیں ساری برائی آ گئی نا بیچ میں, لیکن فحشاء کو علیحدہ بیان کیا, بالسوء والفحشاء, کہ اس کو برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, پھر وہ اللہ کے بارے میں وہ کہتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا. یار اللہ نے ایسا کیوں بنایا, یار اللہ ایسا کیوں نہیں کر دیتا, یار اللہ ایسا کیوں نہیں کر دیتا. تیری یہ اوقات ہے کہ تو اللہ کو پوچھ سکے, تیری یہ اوقات ہے کہ تو اللہ پہ انگلی اٹھا سکے, لیکن یہ کہتا ہے کیوں؟ تمیز ہی ختم. وہ حیا کے آخری مقام تک پہنچ چکا ہے کہ ختم ہو گئی بالکل. اب وہ اللہ کے بارے میں بھی انگلی اٹھانے لگتا ہے, بالکل ہو بہو ویسے جیسے ابلیس نے اٹھائی تھی, انگلی اٹھائی تھی نا اللہ پہ. اللہ اکبر. کیونکہ اب وہ بالکل ویسا بن گیا ہے جیسا کون تھا؟ شیطان عبادت گزار تھا, شیطان علم والا تھا. اور کون سا علم تھا اس کے پاس؟ انجینئرنگ کا, میڈیکل کا علم تھا اس کے پاس. کون سا علم تھا؟ دین کا, اللہ رب العزت کی معرفت کا علم تھا اس کے پاس. لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ پہ کیا کر دی؟ کیونکہ حیا نہیں آئے اسے یہ کہتے ہوئے. فرشتوں کو آگے تھی, ٹھیک ہے جی آپ نے حکم دیا ہم سجدہ کر دیں گے, لیکن اس نے کیا کیا؟ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ پہ انگلی اٹھا دے. اللہ نے سب ختم کر دیا اور آپ کو مجھے پیغام دیا کہ جب تم میرے پہ بھی انگلی اٹھانے لگے گا نا, سمجھ تیرے میں ابلیسیت اپنی انتہاؤں کو چھو چکی ہے.
جب تیرے منہ میں جو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انگلی اٹھا. اب یہ بندہ پتہ کیسے باتیں کرتا ہے؟ کہاں لکھا ہے لڑکی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا. اب ایک عالم ہے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے لڑکی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. یعنی کہ اسلام کہہ رہا ہے دیکھنا بھی نہیں ہے نا, اور یہ کہہ رہا ہے کہاں لکھے ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے میں کہوں کہ میں نے تنویر پائتھن ایک روپیہ نہیں دینا, اچھا تمہیں روپیے کہنے چل 100 دینا, یہ آپ ہنسے ہیں نا, بالکل یہ وہی بات کر رہا ہے. وہ دیکھنا تک نہیں ہے, تو کہہ رہا ہاتھ ملا کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, پھر یہ باتیں ایسی کرتا ہے جس کا اس کو علم. یقین کریں ابھی یہ فتوے نکلیں گے کیونکہ دنیا میں ختم تو ہونا ہے نا, یہ بھی نکلیں گے. کہاں لکھا لڑکی کو گلے نہیں لگا سکتے؟ یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مغرب ایسا کرتا ہے نا, تو یہ مغرب کے مطابق فتوے دیتے ہیں. مغرب میں لڑکی سلام لیتی ہے نا, تم بھی لے لو. ابھی عمران خان کے بارے میں ایک چلا ہوا ہے, وہ ملیشیا میں گئے تھے, تو ملیشین کی جو فرسٹ لیڈی ہے, ہم نے اگر دیکھا ہو تو وہ کہتی میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں. پھر اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے تصویر کھنچوائی. اب وہ ملیشین میں تھوڑا سا اسلام والے تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, باقاعدہ ان کے بارے میں فتوے شروع ہو گئے کہ اس نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے. لیکن جو لبرل سے لوگ ہوتے ہیں جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, کیونکہ علم تو ہے کوئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ نہیں لا سکتے, حالانکہ وہ نامحرم ہے اس کے لیے اور بیوی ہے, لیکن ان کو یہ تمیز کرنی نہیں آتی, کیونکہ اسلام کہتا ہے جب حیا کا پردہ گرے تو تمیز آتی نہیں آتی. کوئی گناہ ایسا نہیں میرے بھائی, شرک کے بارے میں اللہ نے ایسے الفاظ نہیں کہے جیسے بے حیائی کے بارے میں کہے ہیں, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اس کے قریب بھی نہیں جانا. اس میں طاقت اتنی ہے, یہ جو شہوت ہے نا آپ کے اندر, اس میں اتنی طاقت ہے اور تو نہیں روک سکے گا اپنے آپ کو. اپنے ایمان کے امتحان لے کے کلب میں نہ جا, اپنا امتحان ایمان کا لیتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی نائٹ پارٹی پہ اللہ کا واسطہ مت جاؤ. میرا ایمان ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کہہ رہا ہے خاص اس گناہ کے لیے قریب بھی نہیں جانا. اور یہ مغرب مانتا ہے, فرائڈ, سگمنڈ فرائڈ میرے بھائی, ان کا اصل میں جس نے سارا بیڑا غرق کیا ان کے معاشرے کا, کہ انسان میں جو جبلی قوتیں ہیں اس میں سب سے مضبوط قوت وہ سیکس ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے اپوزٹ کی طرف, سب سے مضبوط ہے. اور اس انتہا تک لے کر گیا, اس کو ماں تو کہہ رہا ہے تو عورت, تو سویڈن میں وہ بھی لا پاس ہو گیا کہ اگر بیٹا ماں سے زنا کرے, یہ زنا نہیں ہے, یہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ آپ ماں کہہ رہے ہو, یہ تو عورت ہے. اور اگر عورت ہے تو وہ ساری کی ساری جبلی قوتیں اس کے اندر موجود ہیں اس عورت کے لیے جو کسی عام عورت کے لیے موجود ہوتی ہیں. جانور تک لے گیا نا, جانور تک لے کر گیا. اللہ کہتا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا, میں نے بنایا ہے اس کو اس طرح, اس لیے اس کے گناہ یا اس کی سزائیں سب سے مضبوط ہیں. کہ جو شادی شدہ اگر ایسا کر دے نا, شادی شدہ شخص زنا کر دے شادی کے ہوتے ہوئے, اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو, مار دو اس کو, کیونکہ اس نے عورت تھی اس کے پاس لیکن یہ حدوں سے بھی آگے تجاوز کر چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر میرے بھائی دوسری بات, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جانا. لڑکا کہتا ہے ایک میسج کرنے میں کیا حرج ہے, میسنجر پہ صرف فیس بک پہ ایک میسج تو چھوڑنا ہے, اس میں کیا جاتا ہے. اب میسج کرتا ہے, پھر شیطان کہتا ہے, اب حیا ٹوٹ رہی ہے نا, پھر شیطان کہتا ہے بات کرنے میں کیا حرج ہے, دور ہی ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھی ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, دیکھ لو وہ امریکہ سے لڑکی عورت آئی, اس نے سیالکوٹ میں آ کے لڑکے سے شادی کر لی, میسنجر سے میسج شروع ہوا تھا ہے کہ نہیں. اب بات کرنے میں کیا حرج ہے, بات کرنے کے بعد ملنے میں کیا حرج ہے, ملنے کے بعد زنا کرنے میں کیا حرج ہے. ایسا ایسا تھوڑا. دیکھیں ایک طریقہ ہے بلی کو نکالنا نا, کمرے میں بلی بند ہو جائے, ایک طریقہ کیا ہے کہ فوراً اس کو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاؤ. اب ڈر ہے, یا تو ڈر کے بھاگ کے باہر نکل جائے گی, یا کیا کرے گی آپ کے اوپر جھپٹا مارے گی. دوسرا طریقہ کیا ہے, پنیر کا ٹکڑا رکھو, آگے نہیں وہ کھائے گی, پھر دوسرا رکھو, پھر تیسرا رکھو, پھر چوتھا, سیدھا باہر. اللہ کیا کہہ رہا ہے, حجاب کی جب بات آتی ہے پہلے آپ کی بات آتی ہے, آپ کی آتی ہے, آپ کی آتی ہے, میری آتی ہے, مرد کی آتی ہے. پہلے تو نیچے دیکھ. کیوں, شادیاں 4 کس کو ہیں, بیوی کو یا شوہر کو. تیرے میں طاقت زیادہ ہے, اس کی طرف لپکنے کی طاقت مرد میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے, عورت میں نہیں. اس لیے اللہ نے پہلے حجاب کا حکم مرد کو دیا ہے, تو نظر نیچے رکھ. پھر عورت کو کہا ہے کہ تو جب باہر نکل اور اس طرح کا لباس اختیار کر کے باہر آ. مرد پہلے ہے, عورت بعد میں. اس لیے جب اس طرح کی لڑکیوں کو جو پردہ نہیں کرتی, حجاب نہیں کرتی, اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو ہدایت دے, جب ان کو یہ بات کرتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں تو نیچے دیکھا کر, تو نہ دیکھ. وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تو کیوں دیکھ رہا بھائی, آپ نیچے دیکھو, جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے.
تو غلط پہ غلط تو نہ کرو، میں بھی غلط ہوں لیکن تو بھی تو غلط کر رہا ہے، اب نہ دیکھو، اب نیچے دیکھو، اب وہ چینل نہ لگاؤ، اب وہ فلم نہ لگاؤ، اب وہ مووی نہ لگاؤ، اب وہ ڈرامہ نہ لگاؤ، ایویں ہٹ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہٹ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومنوں کی شان کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لوگ جو بےہودہ باتیں ہوتی ہیں نا، فضول باتیں، گپ شپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے یہ باز رہتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ میرے بھائی جیسے ہی آپ کے پاس فری ٹائم آتا ہے نا، یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کو گندا کرنے کا۔ شیطان کی دکان بنتا ہے اس وقت وہ محفل بھی اور اس کا دماغ۔ تو سب سے زیادہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ایک خاتون کا ہمارے تھوڑے دن پہلے میسج آیا، وہ پریشان تھی ان چیزوں کی وجہ سے کہ میں اٹریکٹ ہوتی ہوں، میں کیا کروں، وہ لڑکا میرے سے بات کرتا ہے، میں کیسے دور رہ سکتی ہوں۔ ہم نے کہا اپنے آپ کو بزی کرو، کیونکہ قرآن ایک حل دے رہا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھو اچھے کاموں میں۔ تو اب اس نے ایک جاب شروع کی، جاب کا CSS کے پیپر دینا شروع کر دیے، الحمدللہ محفوظ ہے۔ اب کہتی ہے میں چین میں ہوں، سکون میں ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ایسا سوچنے کا، ایسی اوٹ پٹاک باتیں سوچنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کخ بھی نہ کرو، کم از کم ذکر ہی کرنے لگ جاؤ، مصروف رکھو اپنے آپ کو۔ اور یہ جو عورت ہوتی ہے نا میرے بھائی، عورت کی فطرت ہے، یہ بہنوں کے لیے بات ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو اللہ کا واسطہ یہ بات سمجھائیں، یہ سمجھائیں۔ اگر باپ نہیں سمجھا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے، تو بھائی بھی غیرت والا ہے، کم از کم بھائی سمجھائے، اپنی بہنوں کو بٹھاؤ، یہ بات سمجھاؤ۔ جب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ جب تم سے کوئی غیر محرم آئے بات کرنے ملنے کے، تو اپنے لہجے کو سخت رکھو۔ کیوں؟ مرد کی انا جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، 1 منٹ میں انا جاگ جاتی ہے اس کی، ہے کہ نہیں بات؟ اس لیے عورت ایسے کہ ایسے نہ کرو، ایسے کرو۔ تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ عورت کو کہتے ہیں اس طرح مرد کو ٹھیک نہ کیا کرو، یہ حکم نہ چلایا کرو، کیونکہ مرد کی انا جاگ جاتی ہے۔ آپ اس طرح کر لیں تو بہتر نہیں ہے؟ ہاں، اب مرد ٹھیک رہے گا، اب تیری بات پہ کام دھرے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب عورت کی طرف لپکتا ہے، بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اب اس کی انا جاگتی ہے کہ لفٹ نہیں کرا رہی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود بخود ہی دور ہو جائے گا، اس سے ڈرے گا باقاعدہ۔ وہ کہے گا نا جواد گھر پہ ہے؟ نہیں۔ کہاں پہ گئے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ دروازہ بند، ختم، چھٹی۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے، ہماری مائیں بہنیں ایسے بولتی ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ جس کے من میں مرض ہے، اللہ آیت میں بیان کرتا ہے، وہ تمہارے بارے میں سوچے گا۔ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ میرے بھائی یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں مشہور ہے ہنسی تو مشہور ہے کہ نہیں؟ اسلام کہتا ہے نہ ہنسنا، نہ ہنسنا، آپ سگنل نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میں حیا ہے، تو حیا حجاب سے بہت آگے ہے، بات میں بھی حیا ہے۔ ہاں، جب اپنی، یہ بدتمیز عورت نہیں ہے، یہ جب اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ، اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھتی ہے، پھر بڑی خوبصورت بات کرتی ہے، اخلاق کے ساتھ کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ میں ایسی کیوں بات کروں؟ ضرورت کی بات ہے، کی ہے، بات ختم ہو گئی، اب کہاں گیا کہ کب تک آئے گا؟ اچھا آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے؟ نہ، یہ باتیں نہ کریں، یہ بے حیائی ہے، اسلام اس کو بے حیائی گنتا ہے۔ او بھائی، آپ کی بہنیں اچھی ہیں، آپ کی مائیں اچھی ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کو اچھا رکھے۔ او بھائی، این ممکن ہے جو کہہ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ کتنے کیس ہیں جو بھابھی کو بڑا بھگا کے لے گیا، نہیں بھگایا؟ ہمارے معاشرے میں کیس نہیں ہو رہے، بھابھی کو لے گیا گھر سے، لے کر گیا کہ نہیں گیا؟ کیوں لے کے گیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں، آپ کا رنگ کون سا اچھا ہے؟ دیکھیں شادی پہ دیور پوچھ رہا ہے، بھابھی جی آپ کا رنگ کون سا اچھا ہے، آپ کو مووی کون سی پسند ہے، آپ گانے کو، یہ تیرا تعلق نہیں ہے بھائی، یہ تیری ڈومین نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حجاب رکھو تمہارے، اور اس کے اندر ایک حجاب ہے۔ اب شوہر بھی بالکل ایسی باتیں کر رہا ہے، تو بھی بالکل ایسی باتیں کر رہا ہے، میں تیسرا بندہ، مجھے کیسے پتا چلے گا کس کی بیوی ہے؟ ہو ولائن ہو۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم اپنے گھروں میں یہ ڈسکشن کھول دیں۔ شادی ہمارے گھر میں حرام کا بتانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، بچوں کو یا گھر والوں کو، ہم تو حلال کی بات نہیں کرنے دیتے، موت پڑ جاتی ہے، منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، بیٹا مر جاتا ہے، شادی کی بات نہیں کرتا اپنے باپ کے ساتھ، حالانکہ حلال بات ہے۔ صحابہ اپنے گھروں کے اندر یہ عام بات کرتے تھے، نارمل بات کرتے تھے شادی کے بارے میں۔ وہ نوجوان لڑکا ہے، اور جتنی بے حیائی کا سامان اس وقت موجود ہے، روئے زمین پہ آج تک اتنا بے حیائی کا سامان موجود نہیں تھا، جہاں پہ لڑکی کا مینیو کارڈ ملتا ہے موبائل پہ کہ آپ کو کس قسم کی لڑکی اور کس کام کے لیے چاہیے۔ آپ کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور مرد ہے، وہ مرد ہے، ایک باپ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کس قسم کا باپ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ سمجھو۔ اگر یہ زنا کر گیا،
اگر اس نے حیا کے پردے گرا کر کچھ کر دیا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھو، اللہ اس باپ کو پکڑے گا اس کو. تیری وجہ سے تیرا بیٹے نے زنا کیا تھا. پہلے باپ کے کنٹرول میں پورا گھر ہوا کرتا تھا. کیوں؟ بہو وہ لے کر آتا تھا. اب کہتا ہے خود کماؤ، خود بہو لے کر آؤ. اب تو بیٹیوں کو کہنے لگ گئے ہیں خود کماؤ، تجھے پی ایچ ڈی کرائی ہے، تجھے ماسٹرز کرایا، اپنا جہیز اکٹھا کرو، خود لاؤ. میں یقین سے کہہ رہا ہوں بھائی، اس باپ کو اللہ پکڑے گا. میرا دوست 32 سال کا ہو گیا ملیشیا میں، اس نے شادی نہیں کی اور وہ ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ تھا. اب حد ہو گئی، ظاہری بات ہے کب تک بندہ روکے گا. اس نے باپ کو فون کیا، ابا جی میں آج زنا کرنے والا ہوں، میں پکڑا جاؤں گا لیکن پکڑے آپ بھی جاؤ گے. اس کا باپ فوراً آیا، 2 دن میں شادی کرا دی. ڈر گیا. میں کہتا ہوں اگر باپ کو میرے بھائی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جو نوجوان بیٹھے آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی. شادی کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. اگر بچنا ہے اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی حل نہیں. ہاں صرف اسی کو بنیاد بنا کے ہم نے نکاح میں نہیں جڑنا ہے، ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح میں جڑنا ہے. اسی کو بنا کر جب انسان جڑتا ہے تو یہ بیماری ہے. ہوس ایک بیماری ہے، وہ نکاح کے بعد بھی قائم رہتی ہے، وہ نکاح کے بعد بھی دوسری جگہوں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایمان کو بچانے کے حوالے سے جب بندہ اس کانٹیکٹ میں داخل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو محفوظ کرتا ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حیا والا بنا دے. اگر کسی بھائی کو میری بات کو بری لگی ہو تو معذرت ہے، چندہ مانگنے نہیں آتا میرے بھائی، حق بیان کرنے آتے ہیں. اللہ کا قرآن اور اللہ رب العزت کا فرمان بیان کرنے آتے ہیں. ہمیں یہ بتانا پڑے گا. آپ کو گھر میں اللہ کی قسم یہ ڈسکشن کھولنی پڑے گی. آپ اپنے بچے کو نہیں بتا رہے نا کہ بیٹا یوٹیوب پہ یہ سب کچھ پڑھا ہے، نیٹ پہ یہ سب کچھ پڑھا ہے، نہیں بتا رہے نا، گوگل اس کو خود بتا دے گی، آپ نہ بتاؤ. اور جب گوگل بتاتی ہے نا تو وہاں پہ گائیڈ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. پھر باپ کے ہاتھ سے جب بات نکل جاتی ہے وہ پھر مولویوں کے پاس آتا ہے، میرے بیٹے نے کچھ سمجھاؤ. سمجھانے والا تو بھائی آپ تھے. ماں سمجھانے والے تھی اپنی بیٹی کو. پہلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خاندانی ایک عورت ہوتی تھی، شادی سے پہلے سب کچھ بتلاتی تھی، عورتوں کو باتیں سمجھاتی تھی. اللہ کا واسطہ میرے بھائی اپنے گھر میں یہ ماحول کھولیں. اپنے بیٹیوں کو خاص طور پر یونیورسٹی جانے والی ہیں، اپنے بیٹے جو یونیورسٹی کالجز والے ہو گئے، اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی ان کو یہ بات سمجھائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حیا والا بنائے. اللہ ہماری آنکھوں میں حیا والا سرما پہنائے. اللہ تعالی ہمیں حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو حیا والا بنائے. ان کے گہنے، ان کے زیور، ان کے لباس، ان کی بات، ان کے انداز، ان کے رویے حیا والے بنائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھ رہے 14ویں رات کا چاند